الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کرنے والا اور سنوارنے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضرت مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ اپنے نفس کے اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔ شعب الایمان للبیہقی معارف الحدیث۔ یقیناً اگر ہمارے عیوب پر ہماری نظر ہوگی تو دوسرے کے عیوب پھر ہماری نظروں میں نہیں آئیں گے۔ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو دنیا میں کوئی اپنے سے زیادہ برا نہ رہا۔ اسی طرح ہنسنا یہ آج کل بہت عام ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں منہ کھول کر کے چند ہی بار ہنسے ہیں اور وہ صحابہ نے نوٹ کر لیا ہے، باقی آپ کا اکثر ہنسنے کا طریقہ تبسم تھا، یعنی دانت بھی نہیں دیکھتے تھے، صرف چہرے انور پر خوشی کے اور ہنسی کے آثار ظاہر ہوتے تھے، کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور جب دل مردہ ہو جائے گا خیر کو قبول نہیں کرے گا، خیر کا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت
روزانہ پابندی کے ساتھ لازم پکڑنا چاہیے۔ رمضان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی پورے سال کا معمول، ورنہ قرآن کریم کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے متعلق شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اس شکایت کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ اپنے بڑوں سے اس کا مطالبہ نصیحت کا، وصیت کا، شریعت کی تاکید کا ہونا چاہیے۔ صحابہ پوچھتے تھے اپنے بڑوں سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آج نصیحت کرنے والا برا سمجھا جاتا ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے۔ شریعت کی بات بتاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، تو اس صورت میں دل میں کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو یہ مختصر خط لکھا: سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے، لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام، جامع ترمذی معارف الحدیث۔ کتنی اہم نصیحت ہے اور کتنا اہم ارشاد ہے۔ آج ہم لوگ خاندانوں کو، رشتہ داروں کو، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے میں ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ خوشیوں کے مواقع میں، غمیوں کے مواقع میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، کہ اس کو برا لگے گا، نہ اس کو برا لگے گا، نہ اس کو برا لگے گا، نہ اللہ کو برا لگے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمارے دلوں پر نقش کر لینے کے لائق اور قابل ہے کہ اللہ کو مخلوق ناراض ہو لیکن رب راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ مستغنی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے۔ دلوں کے مالک اللہ ہیں، پھر وہ اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیں گے۔ لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش ہوئی تو اللہ ناراض تو رہے گا اور مخلوق کو ان کے سروں پر مسلط کر دے گا، وہی مخلوق پھر ناک میں دم لائے گی۔ اللہ صحیح سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دل کی گہرائی سے پڑھنے کی، سننے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات اور پاکیزہ تعلیم کی عظمت، اہمیت، عقیدت اور محبت دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔